جی السلام علیکم. ابھی ہم نے جو چیپٹر شروع کیا ہے وہ ہم آفیشیل کورس جو مکمل باقی کانٹینٹس ہیں وہ شروع ہونے سے پہلے میں نے یہ رکھا ہے. اس کی وجہ یہ کہ کچھ مسائل ہیں، کیونکہ کمپلیکس ٹاپک ہے یہ بیوٹی یا بیوٹیفل کو انڈرسٹینڈ کرنا، تو یہ کافی لیئرڈ کانسیپٹ ہے. اس میں کچھ آپ کو مسائل یا کانٹرڈکشنز بھی نظر آئیں گی. تو ان سارے مسائل اور کانٹرڈکشنز کا ذکر پہلے کرنا زیادہ مناسب میں نے اس لیے سمجھا کہ آگے اگر کبھی آپ کو کسی چیز میں مشکل ہو تو یہ جو ہم چیپٹر پڑھیں اس میں جو چیزیں اس کی وجہ سے آپ کو یہ پتہ کرنے میں آسانی ہوگی کہ آپ کو کون سی چیز سمجھ نہیں آ رہی. تو ان چیزوں کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ امپورٹنٹ بہت ہے کہ کم از کم آپ کو اس کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے. تو ابھی جو ہم کرنے لگے ہیں وہ ہے واٹ آر سسٹر آرٹس. سسٹر آرٹس کا ایک آئیڈیا فلاسفرز نے دیا ہے کہ کچھ آرٹس ہوتے ہیں کہ جو ایک ہی ایموشن فرق طریقے سے انسان کے اندر جگا سکتے ہیں. اس کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز. آپ دیکھیں کہ ہم نے 19 لیسنز میں تقریباً 22-23 ورڈز پڑھے ہیں، اور سارے کے سارے بیوٹی کا کوئی الگ الگ ایک اسپیکٹ جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں. لیکن پھر بھی بہت سارے لفظ جیسے چارمنگ، ونسم اور فیسینیٹنگ، یہ تینوں کافی ایک جیسے ہیں. تو جب اتنے ایک جیسے ہیں تو آپ کو 3 لفظ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ 3 لفظ بنانے کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ سمجھیں کہ ان تینوں لفظوں میں کا جو مطلب ہے وہ 70% ایک ہی ہے، لیکن 30% یہ الگ الگ چیزیں کور کرتے ہیں. تو وہ 30% بھی اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ بیوٹی اتنا وسیع، اتنا نازک اور اتنا ہمارے دل کے قریب والی چیز ہوتی ہے یہ نوشن، کہ اس کو بیان کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں جتنے بھی شیڈز اویلیبل ہیں، جتنے بھی الفاظ ہو سکیں اتنا بہتر ہے، کیونکہ ہم خوبصورت چیز کو دیکھ کے بڑا اس کو فل اٹینشن دیتے ہیں اور بڑی اس کی باریکیاں نوٹ کرتے ہیں. تو جب آپ باریکی نوٹ کرتے ہیں تو باریکی بیان کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس لفظ ہونے چاہیے، اسی لیے آپ کو بے تحاشا لفظ ملتے ہیں. مثلاً ریفائنڈ اور گریسفل، یہ بھی پاس کے ہیں. اب ایک مثال دیتی ہوں. ایک آپ کو بچہ 10-12 سال کا ہے، بڑا ریفائنڈ ہے جی، اتنے اچھے کپڑے پہنتا ہے، مطلب سستے مستے کپڑے بھی ہوں گے لیکن اس نے استری کیے بغیر نہیں پہننے، اور وہ جب کھیلتا بھی ہے تو اس کی چال میں، اچھلنے کودنے میں بھی بڑی گریس ہوتی ہے. لگتا نہیں کہ ایک دم رینڈم ایک دم موومنٹ کر رہا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے بڑی نپی تلی موومنٹ ہے، لیکن کھیلتا بھی درست ہے. تو مجھے بتائیں ایسا بچہ اگر آپ دیکھیں اور اس کے ساتھ ایک تیسری چیز ایک اور جڑی ہوئی ہو کہ وہ کبھی کبھی شیطانی بھی کرتا ہو، تو اگر ایسا بچہ ہو جو ریفائنڈ بھی ہے، گریسفل بھی ہے، لیکن شیطانی بھی کرتا ہے، اور وہ شیطانیاں اس کی پیاری لگتی ہیں کیونکہ وہ انٹیلیجنٹ ہے، تو اب اس کو کیسے بیان کریں گے آپ؟ ایسا تو کوئی لفظ میرے سامنے سے نہیں گزرا. اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں کی ایڈیشن میں آپ کو تیسرا لفظ بھی ایک بنانا پڑے گا جو کہ ایسے بچے کو ایسی اس کی ساری خصوصیات کو ایک ہی ورڈ میں کیپچر کر لے. یہی وجہ ہے کہ جن زبانوں میں شاعری، لٹریچر، تحقیق زیادہ ہوتی ہے، وہ ان زبانوں میں پھر الفاظ بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو ایک تو یہ کانسیپٹ ہے، میں نے بتانا تھا کہ بہرحال ہر صورت الفاظ بڑھتے چلے جائیں گے. اور دوسرا کانسیپٹ ایک اور بھی ہے جو یہ سسٹر آرٹس کا، جس کو ابھی ہم کور کرنے لگے ہیں. اس کی اگزامپل دیکھ لیتے ہیں کہ ایز این ایگزامپل آف مینی سسٹر آرٹس وی کین ٹرائی ٹو سی کنیکشنز بٹوین اینڈ امنگ سسٹر گروپ آف میوزک، پینٹنگ اینڈ پوئٹری. سسٹر آرٹس کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایک فلاسفر ہیں بڑے فیمس، انہوں نے دیا تھا کوئی 150 سال پہلے، اور ان کے بات میں جان بڑی تھی. وہ جان اس بات میں تھی کہ دیکھیں، اگر آپ نے کسی کو سیڈ کرنا ہے، ڈیپ قسم کی سیڈنس کریٹ کرنی ہے، کسی بھی شاعر نے، کسی بھی آرٹسٹ نے، تو اسی قسم کی سیڈنس میوزک سے بھی پیدا کی جا سکتی ہے، ایگزیکٹلی وہی سیڈنس پینٹنگ سے بھی اور پوئٹری سے بھی پیدا کی جا سکتی ہے. تمام جو آرٹس ہوتے ہیں، یا کہہ لیں کہ تمام جو ایکسپریشن ہوتے ہیں ہیومنس کے، جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ جذبات کا اظہار کرتے ہیں، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو ہم فیل کریں سننے والے کو بھی ایگزیکٹلی وہی فیل ہو. تو اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ شاعر اچھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ لفظوں کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ امیجز کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ دونوں میں اچھے نہیں ہوتے لیکن وہ میوزک یا دھن کو ہی ایسی بنا لیں گے کہ وہ بات کہہ جائے گی. تو کیا ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی جذبہ جو ہے وہ 3 یا 4 لوگ ایک ہی انٹینسٹی سے آپ کے اندر جگا لیں؟ ہو سکتا ہے ایسے.
اسی لیے کچھ آرٹس کو آپ کہتے ہو سسٹر آرٹس کے، وہ اتنے ساتھ ساتھ کے ہیں کہ وہ ایک ہی کام کر جاتے ہیں اپنے اپنے الگ الگ جگہ میں رہتے ہوئے۔ اب اس چیز کا ڈائریکٹلی تعلق بیوٹی یا بیوٹیفل سے نہیں ہے، لیکن چونکہ بیوٹیفل بھی اور ایموشن بھی یہ سارے ہماری فیلنگ سے ان کا تعلق ہے، اس لیے یہ مثال جو ہے، یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے، بیسکلی یہ مثال نہیں ہے، یہ ایک کانسیپٹ کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ یہ انڈرسٹینڈنگ آپ کو بیوٹیفل کے انڈرسٹینڈنگ میں بھی بڑا ہیلپ کرے گی، کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ چیز آپ کو کیوں خوبصورت لگ رہی ہے۔ اب یہ پینٹنگ ہے، اب میں بتاتی نہیں کہ یہ کیا ہے، یہ پینٹنگ بھی وہی کرے گی، یہ بس آپ دیکھیں، یہ خود پڑھیں آپ۔ کئی دفعہ ایک ہی قسم کا جو ایموشن ہے وہ شعر بھی آپ کے اندر جگا دیتا ہے، پینٹنگ بھی آپ کے اندر جگا دیتی ہے، حالانکہ یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کو اگر آپ عقل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو کچھ اور سمجھ آئے گا، لیکن کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو ایک دم سے دیکھ کے ایموشنز آپ کے دل کو لگ جاتے ہیں، تو وہ بیسکلی تو شعر بھی ایک دم آپ کے دل میں ایموشن ہی جگاتا ہے، اور میوزک بھی، کوئی خاص میوزک بھی آپ کے اندر وہی ایموشن جگائے گا۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے یہ سسٹر آرٹس کا ان تین آرٹس میں، پوئٹری، میوزک اور پینٹنگ میں بڑا کامن ہے کہ ایک ہی چیز تینوں مل کے کر سکتی ہیں۔ We can see their interconnections in five following areas to understand how any one of these arts can arouse same or similar feeling in us. یہ تقریباً 5 طریقے ہیں جن طریقوں کے ذریعے یہ تینوں آرٹس جو ہیں، پینٹنگ، میوزک اور پوئٹری، وہ ایک ہی قسم کے جذبات آپ کے اندر جگا سکتے ہیں۔ فیلنگ آف ڈسگسٹ، ڈیپ سیڈنس، لانگنگ، awe، بیوٹی، اینگر، اٹریکشن، سیکشول ٹینشن، ڈیفیٹ اور گرینڈور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کہ کسی چیز سے آپ کو نفرت ہو رہی ہو، بڑی ہی گہری سیڈنس ہو، خواہش ہو بہت ہی گہری، اور حیران کن بات ہو، بیوٹی ہو، اینگر ہو، یہ ساری چیزیں تینوں ایک ہی انٹینسٹی سے کر سکتے ہیں، پرووائڈڈ کہ تینوں کے پریکٹس کرنے والے یعنی آرٹسٹ اور پوئٹ اچھے ہوں۔ How can we feel a sense of deep loss by looking at a painting of mother and child in vast grassland؟ یہ میرا اپنا ہی ایکسپیرینس ہے۔ میں نے ایک پینٹنگ دیکھی تھی جس میں بہت بڑا سا لینڈسکیپ تھا، اس میں چھوٹی سی ماں اور دور ایک چھوٹا سا بچہ جا رہا تھا، اور اس پینٹنگ کو دیکھ کے انتہائی ایک ڈیپ قسم کی ایک سیڈنس کی فیلنگ آتی ہے۔ اسی طرح آپ اگر بانسری کی بھی کوئی کمپوزیشن سنیں تو اس میں بھی بڑی ہی گہری قسم کی لانگنگ ہوتی ہے کہ ایک ٹائم تھا جو گزر گیا، اور بڑا ہی افسوسناک بات ہے کہ وہ ٹائم واپس نہیں آ سکتا، اور آپ کی بڑی خواہش ہے کہ آپ اس ٹائم میں چلے جائیں۔ بانسری کے سروں میں خاص طور پہ یہ لانگنگ والی بات ہوتی ہے کہ جیسے مانگ رہا ہو کوئی، دعا کرو۔ اسی طرح کئی خوراکیں ہوتی ہیں، کئی کھانے ہوتے ہیں کہ وہ آپ ذائقہ ایک دم چکھتے ہیں اور آپ ایک دم سے بہت ہی پیچھے اپنی چائلڈہڈ میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی ایک سینٹنس بھی، کوئی ایک بات کسی نے کہہ کے گزر گیا اور اس بات نے آپ کو پکڑ لیا کہ یار یہ بات کیا کہی، کیونکہ اس نے تو آپ کو وہاں لے گیا جہاں آپ 2 سال کے تھے، اور کوئی آپ بڑی ہی ڈیپ اس میں تھے، اور بڑی آپ کو سیڈنس فیل ہوتی ہے کہ کتنا ٹائم گزر گیا۔ یہ آپ کو ساری چیزیں پتہ ہے کہ ایسے ہوتا ہے، ہم سب کے ایکسپیرینسز میں ایسی چیز ہے۔ کوئی بچہ ہی ایسی بات کر دیتا ہے، یا کوئی اسمیل بھی، آپ کو اسمیل کا تعلق میموری سے بہت زیادہ ہوتا ہے، کوئی ایک اسمیل ذرا سی گزر جاتی ہے اور ایک دم آپ کو اپنی نانی، نانا، دادا اور بچپن کا ٹائم وہ یاد آ جاتا ہے۔ تو یہ وہ پاور ہے کہ ایک ہی فیلنگ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ جگا سکتی ہیں، اور اسی کو آپ کہو گے کہ یہ سسٹر ٹائپ چیزیں، کہ ان سب میں ایک ہی طاقت ہے۔ اب کون کون سے ایریاز ہیں، کہ ایک تو یہ کہ سبجیکٹ کہ کس موضوع کے بارے میں، مثلاً سیڈنس کے بارے میں، مثلاً کوئی ڈیپ فیلنگ آف آزادی کے بارے میں، مطلب شعر بھی، میوزک بھی اور پینٹنگ بھی اس قسم کے جذبات جو ہے نا وہ جگا سکتے ہیں، سبجیکٹس کے بارے میں بھی۔
یہ دیکھ لیں، اب یہ پینٹنگ نہیں ہے، تصویر ہے، لیکن کیا فیلنگ آتی ہے؟ بڑی خاموشی، خاموشی، اکیلا پن، ٹوٹل سائلنس، بالکل سائلنس، یہ سب سے زیادہ سائلنس۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ ابھی میں آپ کو جو دکھانے لگی ہوں کہ کئی دفعہ صرف اب پینٹنگ ہے، امیج ہے، ٹھیک ہے، لیکن کئی دفعہ لکھنے کے طریقے سے بھی یہی قسم کا سائلنس جو ہے وہ جگایا جا سکتا ہے۔ چلیں میں پیچھے آپ کو دکھاتی ہوں، میں اس سائلنس کی بات کر رہی ہوں، یہ خاموشی ہے، کچھ نہیں ہو رہا یہاں پہ۔ اب آپ دیکھیں، یہ جملہ ایک لکھا ہوا ہے، اٹ از کوائٹ ناؤ، سو کوائٹ دیٹ آلموسٹ دیٹ کین آلموسٹ ہیئر ادر پیپلز ڈریمس۔ اتنی خاموشی ہے، اتنی زیادہ خاموشی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ مجھے دوسرے لوگوں کے خواب بھی سنائی دے رہے ہیں۔ اب میں دوبارہ تصویر دکھاتی ہوں، یہ خاموشی۔ اب یہ دیکھیں کہ لکھنے کا طریقہ اگر آپ چینج کرتے رہیں گے تو آپ اس میں بھی وہ خاموشی کی وہ ڈیپتھ محسوس کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، صرف لکھنے کے طریقے سے آپ کو لگا ہے کہ ہاں یہ ٹائپ کی خاموشی اور یہ نوائز ہے، یہاں تک آ گئی۔ طریقوں سے بھی مختلف طریقے بھی مطلب کچھ طریقے بھی ایسے ہوتے ہیں جو یہ تینوں آرٹس جو ہیں وہ برابر برابر اچھا یوز کر سکتے ہیں۔ مثلاً ترتیب ہوتی ہے، جیسے غزل میں گھبرائے ہوئے رہنا، دہکائے ہوئے رہنا، یہ ایک میٹر ہے، یہ رپیٹ ہے، لیکن سمجھیں کہ ایک رپیٹ کا سسٹم اس نے بنایا ہے کہ کچھ پارٹ رپیٹ ہو لیکن باقی بات فرق ہو۔ یہ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ ایک چیز میں بندھا رہے، اس کی لڑی بنی رہے۔ یہی چیز آپ آرٹس میں بھی، ویژولز میں بھی کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ اب اس میں ایک کامن رنگ سارے بدلے ہوئے ہیں، لیکن کچھ میٹر جو ہے، یہ تیر ہے، یہ اینگلز ہیں، یہ چیزیں رپیٹ میں جاتی ہیں، کہ یعنی کچھ چیزیں آپ رپیٹ میں رکھتے ہو اور کچھ چیزیں بدل دیتے ہیں۔ میوزک میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس میں بھی آپ لڑی باندھتے ہیں کہ کچھ چیزیں رپیٹ میں آتی ہیں اور کچھ چیزیں بدلی جاتی ہیں، اور جو رپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے وہ پورا پیس بندھا رہتا ہے۔ تیسری طریقہ ہوتا ہے ان دا ویز ان وچ دے موو آر ایموشنس، کہ جس طریقے سے ہمارے جذبات کو وہ سے کھیلتے ہیں یا ہلاتے ہیں ان کو، ان طریقوں میں بھی، ان طریقوں سے بھی یہ تینوں آرٹس جو ہیں وہ ایک ہی مقصد اچیو کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ پڑھیں خاموشی سے۔ اب یہ ایکسٹریم کیوس ہے، کیوس اور قانون نہ ہونا، ہر چیز الٹ پلٹ ہونا، ظلم کا انتہا۔ اب اسی چیز کو اگر آپ پینٹنگ میں دکھاؤ گے تو یہ سمجھ آتی ہے۔ بے شک یہ میں نے شعر نہ بھی پڑھا ہو، لیکن مجھے اسی قسم کی فیلنگ آتی ہے کہ انتہا کا کیوس ہے، کسی چیز کا کچھ نہیں پتہ، وائلنس ہے، کوئی چیز ترتیب میں نہیں بیٹھی ہوئی، اور کسی کو کسی کے اوپر ظلم کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس میں بھی وہی فیلنگ آتی ہے، حالانکہ کوئی چیز، اب یہ ٹھیک ہے یہ ہیومن ہیڈ نظر آ رہا ہے، یہاں تو وہ بھی نہیں نظر آ رہا، یعنی کہ کسی جاننے والی چیز، کسی فیملیئر چیز کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن فیلنگ اس میں بھی یہی ہے کہ اتنا زیادہ کیوس، ظلم اور ترتیب سے دوری ہو کہ آپ کے اندر کی فیلنگ کچھ ایسی ہی ہو۔ یہ دیکھیں، یہ بھی ایسے ہی کہ کسی چیز کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، ہر چیز وائلنٹ ہے، ہر چیز کوئی کسی سے میچ نہیں کر رہی، ہر چیز ہلی ہوئی ہے۔ ایک جیسے شیشہ ٹوٹ جاتا ہے، شیشہ ٹوٹ جانے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ترتیب نہیں بچی، سب شیشے کے ٹکڑے اپنی اپنی شکل کے ہی ہیں۔ ترتیب نہ ہونا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، پیچھے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، ترتیب ہونا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، اس سے چیزیں سمجھ میں آپ کی آتی ہیں، بندھی رہتی ہیں، لیکن جہاں ترتیب ختم ہو جائے وہاں ظلم ہوتا ہے۔
اور یہ تینوں چیزیں یہ کریں. یہی چیز آپ اس میں بھی اب یہاں دیکھیں، یہاں ایک لیول اور ہے کہ بے شک یہ جیومیٹرک پیٹرن جو ہے وہ ایک ترتیب میں ہے، لیکن اس کے اندر ہی یہ دیکھیں تیر جیسے یہ وائلنٹ ایسے نشان ہے کہ اس میں بھی ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے چھوٹے چھوٹے دھماکے ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے دھماکے ہو رہے ہیں، کہ ہر چیز جو ہے وہ ہلی ہوئی ہے، ہر چیز میں ظلم ہے. بے شک یہ ترتیب میں بندھا ہوا ہے، لیکن اسی ترتیب میں بھی وہ ایک کہنا چاہیے کیوس والی بات اور ہٹے ہوئے والی بات اور وائلنس والی بات موجود ہے. چوتھا طریقہ یہ ہوتا ہے the kinds of pleasure اور displeasure they give you، کہ ڈسپلیجر اور پلیجر کی جو قسمیں ہیں وہ بھی الگ الگ یہ تینوں آرٹس جو ہیں وہ ایک جیسی آپ میں جگا سکتے ہیں. the degree to which they impact our imagination، جس طریقے سے ہماری امیجنیشن کو وہ پہ اثر ڈالتی ہیں وہ بھی کہ کس لیول تک ڈالتی ہیں، کم یا زیادہ ڈالتی ہیں، وہ بھی ان تینوں آرٹس میں ہو سکتا ہے. مثلاً یہ کیوس ہے، نظر آ رہا ہے، نسبتاً کم ہے کیونکہ اس میں تو کوئی ترتیب نہیں ہے. اب یہ ساری وہ چیزیں ہیں، یہ ویژول ہے، دیکھنے میں چیز ہے، کوئی نہیں، کوئی یہ ایسی چیز نہیں ہے، اس میں کوئی فیملیئر چیز نہیں کہ آپ کہو کہ جی یہ درخت ہے یا یہ گدھا ہے یا کوئی پانڈا ہے یا کوئی گھر ہے، کوئی چیز نہیں ہے یہ صرف آپ کے ایموشنز کے ساتھ پلے کرنے والی چیز ہے. تو لیکن اس سے ایموشنز آپ کے ٹوٹل کیوس میں آتے ہیں، اس میں بھی وائلنس ہے لیکن کچھ ایک ترتیب آگے کہ کچھ بندھنا شروع ہو گیا. اس میں بھی دیکھیں اب یہ آہستہ آہستہ بندھنا شروع ہو گیا، آہستہ آہستہ ایک سکون آ رہا ہے. یہ دوبارہ میں لے کے جاتی ہوں. اب آپ اب اس کو بالکل ایموشن کے لیول پہ فیل کریں، اس میں ذہن ڈالنے کی ضرورت نہیں، صرف ایموشن ڈالنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا ایموشن کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ جو سکون آ رہا ہے، کون کون سے پیٹرنز ہیں جو کم آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں اور کون کون سے پیٹرنز ہیں جو آپ کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرتے ہیں. تھینک یو.